قرآن کے اندر امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کثرو یا اکثرو تلاوت الفجر، سورۃ الفجر کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، لأنہا سورۃ ابی عبداللہ الحسین، کیونکہ یہ ابی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے، اسے کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ 89واں سورہ ہے قرآن کا، سورہ نمبر 89 ہے، 30 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس کے اندر۔ اب پہلی 5 آیات میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آخر کے جملوں کو پیش کر دوں گا تاکہ سب کے لیے واضح ہو جائے کہ کیوں سید الشہداء کا سورہ ہے۔ عزیزان گرامی، والفجر ولیال عشر، سورہ فجر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر۔ اللہ کہتا ہے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ سوچتے جائیے گا، سید الشہداء کے لیے فرما رہے ہیں صادق آل محمد کہ یہ سید الشہداء کا سورہ ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ سید الشہداء کا سورہ ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ کہ والفجر، فجر کی قسم۔ اب یہ کون سی فجر ہے میں نہیں جانتا، لیکن اللہ نے کہا فجر کی قسم، واللیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ سب شیعہ سنی مفسرین کی اگر اقوال کو جمع کریں تو 3 اقوال ہیں، کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں ایک شب قدر ہے، یا ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں جو جناب موسیٰ کی میقات تھے، یا محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور قول نہیں ہے، بس یہ 3 اقوال ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اپنے پاس سے کچھ پیش نہیں کروں گا، سارے اقوال پیش کر رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب یہاں پہ خداوند متعال کہتا ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو۔ پھر اللہ فوراً کہتا ہے هل فی ذلک قسم الذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی قابل توجہ، کوئی قابل غور قسم نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں قسمیں کھا کے بتا رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، کتنی بڑی بڑی قسمیں ہیں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں والفجر، فجر اسلام ہے جب اسلام کی طلوع ہو رہی تھی۔ بہت سے کہتے ہیں کہ یہ فجر ظہور امام زمان ہے۔ بہت سے نے اور سے اقوال لکھے ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ ولیال عشر میں نے پیش کر دیا، والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم۔ شفع تہجد کے بعد 8 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے، اس کی قسم بہت سے لوگوں نے لکھا۔ والوتر، اور 1 اس کے بعد آخر میں نماز وتر ہے۔ عزیزان گرامی آئیں ذرا، جس امام نے کہا ہے یہ حسین ابن علی کا سورہ ہے، انہی سے پوچھا جائے مولا ان کی تفسیر کیا ہے؟ تو اب تفسیر صافی میں فیض کاشانی نے لکھا ہے، چھٹے امام سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ والفجر سے مراد 12ویں امام ہے۔ فجر یعنی خود امام زمانہ، توجہ ہے، والفجر کہا کہ یہاں پہ قسم جو کھائی ہے اللہ نے وہ 12ویں امام کی کھائی ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے یہ حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام ہیں۔ ولیال عشر، 10 راتیں حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام بنتے ہیں۔ بھائی 12 امام ہے نا، تو دوسرے امام سے 11ویں امام تک 10 امام بنتے ہیں۔ کہا والفجر 12ویں امام ہے، ولیال عشر 10 راتیں دوسرے سے 11ویں تک حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام ہے۔ والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، کا 2 سے مراد علی و زہرا ہے اور 1 سے مراد رسول خدا ہے۔ مل کے ایک زبانوں کے نعرہ لگائیے عزیزان گرامی۔ بہت محبت سے، بہت پیارے انداز سے اللہ امام فرماتے ہیں، کہا یہاں اللہ نے 14 قسمیں کھائی ہیں۔ فجر کی قسم 1، 10 راتوں کی قسم 11، 2 کی قسم 13 اور 1 کی قسم
پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے 14 کی قسمیں کھائی ہیں، کیا عقل والوں کے لیے یہاں پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ ہم 14 کی قسم کھا کے اللہ نے کہا ہے کہ یاد رکھو جو کچھ ہے ان 14 کے بغیر نہیں ہے۔ ذرا پیش کروں عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ یہ 14 کی قسم ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں اس کے آخر میں کیا ہے، سورہ کے آخر میں۔ آپ ہمیشہ مصاحب میں سنتے ہیں اس جملے کو۔ یہ سورہ، یہ میرے 5 آیات کو پیش کیا، 30 آیات ہیں سورہ کی، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین وتر و موتور کیسے ہیں؟ آئیں ذرا آخری 4 آیات کی تلاوت کروں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سب پہنچ گئے ہوں گے عزیزان گرامی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے ایسا نفس کہ جو اطمینان کے آخری درجے پہ فائز ہے، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ تو کوئی ایسا وتر و موتور ہے جسے خود خدا پکار رہا ہے۔ بہت سے پہنچ گئے ہیں، بہت سے خاموش ہیں، اس کا مطلب میں واضح نہیں کر سکا۔ یہ سورہ اس کے آخر میں 4 آیات ہیں جس میں خود خدا مخاطب ہے، خود خدا مخاطب ہے، خدا پکار رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف۔ ان 2 آیات جس کو میں نے تلاوت کیا ان سے ثابت نہیں ہوتا کہ خدا مخاطب ہے۔ ذہن میں شبہ آتا ہے کہ نہیں شاید کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ آپ اپنے رب سے راضی، آپ کا رب آپ سے راضی۔ راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ نہیں کہہ رہا، خود خدا کہہ رہا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے عباد میں شامل ہو جا۔ اب کوئی فرشتہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، رسول خدا کے لیے کہتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبد کی جمع ہے عباد۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے عباد میں شامل ہو جائیے، میری جنت میں شامل ہو جائیے۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا دعائیں مانگتی ہے جنت میں جانے کے لیے، پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، ہر انسان، پوری دنیا دعائیں مانگتی ہے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو مخاطب کر کے کہے کہ آپ جنت کے نہیں، جنت آپ کی مشتاق ہے، آ جائیں۔ کتنی عظمت ہوگی کہ اب یہ وتر و موتور سمجھ میں آ رہا ہے عزیزان گرامی، کہ جس کو خود خدا خطاب کر کے کہے کہ میرے عباد میں شامل ہو جائیے، میری جنت میں آ جائیے۔